بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکالرشپ گائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اسلم۔ چونکہ ابھی اسکالرشپ کا ٹینیور چل رہا ہے، اسکالرشپس اوپن ہیں بہت سارے کنٹریز کی، تو کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ایک اچھی سی ویڈیو بنائی جائے گائیڈنس سے ریلیٹڈ، تو آج ٹائم بھی ملا اور اپارچونیٹی بھی ملی، تو یہ سوچا کہ اس پہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنائی جائے، ٹو دا پوائنٹس۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، شارٹ سی ویڈیو، یہ 2 سیکشنز پہ کنسسٹ کر رہی ہے۔ فرسٹ سیکشن میں کچھ اس کے پارٹس ہیں اور سیکنڈ سیکشن میں کچھ لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہے کہ جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اسکالرشپ کے لیے۔ ان کو ہم ون بائی ون اور شارٹلی ڈسکس کریں گے۔ نمبر فرسٹ تھنگ از کہ آپ نے پروفیسرز کو اپروچ کیسے کرنا ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے یا آفر لیٹر کے لیے۔ ادر دین چائنا، اگر آپ مڈل ایسٹ یا ویسٹرن کنٹریز ایون کہ یو کے میں اپلائی کریں تو یہ مینڈیٹری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہو یا آفر لیٹر ہو تو تب آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں، بلکہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس نہ بھی ہو تو آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کیس آف چائنا پرٹیکولرلی، اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہے، آفر لیٹر ہے، آپ آلریڈی ایک کسی پروفیسر کے ساتھ ان ٹچ ہیں، تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں میکسیمم چانسز ہوتے ہیں آپ کی سلیکشن کے لیے۔ تو پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے پروفیسرز کو اپروچ کیسے کرنا ہے۔ فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ریسرچ کی ڈائمنشن ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی ڈائمنشن 100% کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے ایم ایس میں کس چیز پہ ریسرچ کی اور فردر مور آپ پی ایچ ڈی میں ریسرچ کس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اسی کے اکارڈنگ آپ نے پروفیسرز کو اپروچ کرنا ہے۔ پروفیسرز اپروچ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کریں گے اور وہاں پہ فیکلٹی کی جو پروفائل ہوتی ہے اس میں لسٹ آف پروفیسرز موجود ہوتی ہے اور ان کی جو ریسرچ انٹرسٹ اور ان کی ایون کہ پوری پبلیکیشنز کی لسٹ موجود ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ پرٹیکولرلی ان کے ریسرچ ایریا کے اکارڈنگ آپ نے ایک ای میل کر سکتے ہیں آفر لیٹر کے لیے۔ سیکنڈ پوائنٹ از ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل ٹو دا پروفیسرز، کہ ای میل پروفیسرز کو کس طرح کی لکھنی چاہیے اور کیسے لکھنی چاہیے۔ بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اپلیکینٹس ہوتے ہیں، وہ بہت ڈیٹیلڈ میں پروفیسرز کو ای میل کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ڈیٹیل میں چیزیں پڑھیں۔ آپ کی ای میل شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، اور ای میل میں آپ کی کچھ کی اسٹرینتھس، آپ کی انٹرسٹ اور پرٹیکولرلی جس ایریا میں آپ نے ریسرچ کی ہے اس میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں اور ان فیوچر آپ اس پرٹیکولر ڈائمنشن میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ان شارٹ ای میل میں آپ کا شارٹ سا انٹروڈکشن آپ اسٹارٹ کریں اپنے نیم کے ساتھ، کنٹری نیم کے ساتھ، ریسنٹلی جو آپ نے ڈگری کی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے پرٹیکولر ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اور جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ریسرچ انٹرسٹ۔ یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ انسپائر کرے پروفیسر کو کہ وہ آپ کی ای میل کا رسپونڈ کرے۔ بہت سارے اپلیکینٹس یہ کویسچن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پروفیسر رسپونڈ نہیں کرتے، تو ان کی ای میلز اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں ہوتی ہے کہ پروفیسر اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے اور اس میں سے انہیں یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہیں اور پرٹیکولر انٹرسٹ کیا ہیں اور کس چیز میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ای میل لکھتے وقت ای میل کی باڈی جو ہے وہ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے اور انسپریشنل سی ای میل، سمپل سی ورڈنگ میں ہونی چاہیے۔ نمبر تھرڈ پوائنٹ از کہ کیا آئلٹس کے بغیر ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم ایلیجیبل ہیں، یا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انف ہے ایک اسکالرشپ اپلیکنٹ کے لیے۔ تو موسٹ آف دا یو کے اور یو ایس میں یونیورسٹیز کی جو اسکالرشپ کا پیج ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہوتا ہے کہ جو آئلٹس ہے وہ مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے، بلکہ پارٹیکولرلی چائنا کی بات کریں تو چائنا میں بہت چند ایک یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ آئلٹس مینڈیٹری ہوتا ہے اور وداؤٹ آئلٹس آپ کے لیے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ انف ہوتا ہے۔ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ایک سمپل سا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں یہ شارٹلی ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریسنٹ ڈگری کی ہے اس میں جو میڈیم آف انسٹرکشنز تھا وہ انگلش تھا۔ The most important point in scholarship applicants discussion is about grades، کہ آپ کی اپلیکیشن میں گریڈز کتنے میٹر کرتے ہیں۔ بہت سارے جو اپلیکینٹس ہیں وہ اس لیے اپلائی نہیں کر پاتے کہ ہمارے گریڈ کم ہیں تو ہماری سلیکشن نہیں ہوگی۔ میرے ایکسپیرینس میں یہ آیا کہ بہت سارے اپلیکینٹس جن کے بے شک گریڈز کم ہوتے ہیں لیکن ان کی
ریسرچ اچھی ہوتی ہے، پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی بیس پہ وہ کم گریڈز کا جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اس کو فلفل کر لیتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گریڈ کم ہیں تو آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی، یا آپ کے گریڈ زیادہ ہیں تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. سلیکشن میں آپ کے جو ہے وہ پبلیکیشن زیادہ میٹر کرتی ہیں، ایکسپیرینس اس فیلڈ سے ریلیٹڈ زیادہ میٹر کرتا ہے. اٹ مینس کہ دا نمبر آف اپلیکینٹس ہیونگ لیس گریڈس that are also eligible and can be applied and can be selected for the scholarship. Next thing is deadlines of scholarship. چونکہ چائنا میں تو ابھی ڈیڈ لائنس کچھ یونیورسٹیز کی گزر گئی ہیں اور کچھ کی ابھی یعنی آنے والے چند 10 to 15 ڈیز میں گزر جائیں گی، جبکہ اٹلی میں بہت ساری یونیورسٹیز نے ابھی ریسنٹلی اسکالرشپ اناؤنس کی ہیں اور جن کی ڈیڈ لائنس جو ہے وہ آنے والے 2-3 منتھس میں جو ہے وہ رہیں گی. تو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اٹالین یونیورسٹیز لسٹ آف اسکالرشپ اینڈ CSC آفیشیل گائیڈ فار مور ڈیٹیلس. اور نیکسٹ تھنگ از اپلیکیشن پروسیجر. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا، ڈفرینٹ کنٹریز کا الگ سے اپلیکیشن پروسیجر ہے، الگ سے گریڈنگ سسٹم ہے. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی کینڈیڈیٹ کو اپلیکیشن پروسیجر میں کوئی کنفیوژن ہوئی تو وہ کمنٹ میں آسک کیجیے گا، تو میں ہوپ فلی کہ اس کا ایک ریزنیبل آنسر کروں گا. نیکسٹ تھنگ از اباؤٹ لسٹ آف ڈاکیومنٹس فار دا اسکالرشپ. جو کینڈیڈیٹس PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پروپوزل ہونا چاہیے، اور جو MS کے لیے، ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے ایک شارٹ سا اسٹڈی پلان ناٹ مور دین 2 to 3 پیجز، جس میں آپ نے اپنا ریسرچ انٹرسٹ اور ان فیوچر جو جس ایریا میں آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک اوور ویو سا دینا ہوتا ہے. جبکہ PhD اپلیکینٹس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پروپوزل، جس میں آپ ایک پارٹیکولر ٹاپک سلیکشن میں اس کی انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ، سگنیفیکینس، کچھ پرابلم اسٹیٹمنٹس، اس کے پارٹیکولر ایریا میں لٹریچر ریویو، اور کچھ شارٹ سی میتھڈالوجی اور اینٹیسپیٹڈ فائنڈنگس کے آپ کی اس پارٹیکولر ریسرچ میں یہ پروبیبل فائنڈنگس ہو سکتی ہیں. تو PhD اپلیکینٹس ایک اچھا سا ریسرچ پروپوزل بنائیں. میرا کچھ ایکسپیرینس ایسا بھی رہا کہ کچھ کینڈیڈیٹس، کچھ اپلیکینٹس جن کے گریڈس کافی کم تھے لیکن ان کا ریسرچ پروپوزل بہت اچھا تھا، اور ان کی اس بیس پہ ایویلیوشن اچھی ہوئی اور ان کی سلیکشن ہوگی. سو آپ کا ریسرچ پروپوزل وردی، ان ڈیٹیل اور ریلیونٹ ہونا چاہیے. اور کچھ ڈاکیومنٹس جو آپ کے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں آپ کی سلیکشن کے لیے، یا جو آپ کو پروفیسرز ریسپونڈ کرے اس کے لیے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کی ریزیوم، آپ کی پروفیشنل CV. اور CV بھی آپ کی میرے خیال میں ناٹ مور دین 2 پیجز، 2 پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں وہ ڈیٹیلز لکھ لیتے ہیں، جبکہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ چیزوں کو لائک کرتے ہیں اور ان کو پریفر کرتے ہیں. تو آپ کی ایک پروفیشنل سی CV ہونی چاہیے جس میں آپ کی اچیومنٹس، کی اسٹرینتھس، آپ نے جو اچیومنٹ حاصل کی، پبلیکیشنز، آپ نے کون سے سافٹ ویئر یوز کیے ہیں وہ، اور آپ نے کچھ ریفرنسز بھی لازمی دینے ہوتے ہیں. یہ ریفرنسز بھی بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اور ریفرنسز میں پارٹیکولرلی کچھ پروفیسرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ریفرنس لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی اپروچ کرتے ہیں کچھ کنفرمیشن کے لیے. تو ریفرنسز آپ کے ایکوریٹ، ایگزیکٹ اور آلریڈی لنکڈ ہونے چاہیے. آج کے لیے شارٹ سی ویڈیو میں اتنا ہی. اور اگر کسی کینڈیڈیٹ کو، کسی اپلیکینٹ کو کچھ کہیں کنفیوژن ہوئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، میں ہوپ فلی آپ کو رسپونڈ کروں گا. ہوپ فار دا بیسٹ ٹائم. اللہ حافظ.